السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا. اور یہ ہے آن لائن ارننگ. ٹھیک ہے، ہر بندہ پٹ رہا ہے جی آن لائن ارننگ، یہ کر لو آن لائن ارننگ ہو جائے گی، یہ کر لیں جی، گھر بیٹھے اتنے کمائیں، گھر بیٹھے اتنے کمائیں. تو اسی موضوع پہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ واقعہ کیا آن لائن ارننگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہماری مطلب سوسائٹی میں جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اسکیم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیسے ان سے لے لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اسکیم ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ان اسکیم سے بچنا ہے. اسکیم سے بچ کے اس کے بعد ہمیں کون کون سے ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ ہم ارن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ اس ویڈیو میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو ضرور دیکھیے گا، اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے تو بے شک نہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے، اس میں مجھے شاید کچھ بھی نہیں ملنا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے فائدے کی چیز ہے. اگر آپ اس کو فیلڈ میں آپ کو انٹرسٹ ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، مطلب اس فیلڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، شروع کرتے ہیں کہ آن لائن ارننگ کیا ہوتی ہے اور مطلب کیسے کی جاتی ہے. دیکھیں، آن لائن ارننگ میں آپ نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ آن لائن ارننگ میں دو چیزیں ہیں. ایک ہوتے ہیں نان اتھینٹک پلیٹ فارم اور ایک ہوتے ہیں اتھینٹک پلیٹ فارم. یہ موٹی موٹی یہ سب سے پہلے ڈویژن میں دو چیزیں آپ کی آ جائیں گی، اتھینٹک اور نان اتھینٹک پلیٹ فارم. جب بھی آپ نے قدم رکھنا ہے اس فیلڈ میں تو آپ نے سب سے پہلے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ کیا جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہ اتھینٹک ہے اور یا کہ نان اتھینٹک ہے. اب تھوڑا اتھینٹک اور نان اتھینٹک کو ہم ڈیفائن کر دیں. اتھینٹک کون سا ہوگا؟ اتھینٹک یہ ہوگا کہ جس میں آپ کی کیا گئی انویسٹمنٹ ڈوبے گی نہیں. فار ایگزامپل ایک میں بہت جنرل سی مثال دیتا ہوں کہ بینکس جو ہے، بینکس میں لوگ پیسہ رکھا دیتے ہیں. تو بینکس کیا ہے؟ بینکس اتھینٹک پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ پروفٹ لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، نہیں لیتے، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، لیکن پلیٹ فارم جو ہے بینک وہ اتھینٹک ہے، اس میں آپ کے پیسہ ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوتا، بشرطے کہ آپ نے بینک جو ہے وہ ایسا سلیکٹ کی ہو جو واقعہ مطلب کہ لیگل ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اسی کے برعکس اگر آپ نے پیسے تو انویسٹ کر دیے لیکن ایسے بینک میں یا ایسی جگہ پہ کر دیے ہیں کہ جو کہ اتھینٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کی انویسٹمنٹ ڈوبنے کا خطرہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اتھینٹک اور نان اتھینٹک میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پروفٹ آپ کو ملے. ٹھیک ہے، نان اتھینٹک میں بھی آپ کو پروفٹ ملے، لیکن کام آپ نے اتھینٹک والا کرنا ہے کیونکہ نان اتھینٹک میں آپ کے پیسے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا، تو ابھی ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ جو ہمارے نان اتھینٹک پلیٹ فارم ہیں ان کو فردر ہم دو ڈویژنز کر لیں گے. نان اتھینٹک کی دو ڈویژن کر لیں گے. ایک ہوگا جس میں آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، جی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. نان اتھینٹک جو پلیٹ فارم ہے اس میں ایک ڈویژن ہے، اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، اور ایک میں آپ کو بغیر انویسٹمنٹ کے آپ جائیں گے، انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح اتھینٹک میں بھی ایک ڈویژن اس کی یہ ہے کہ اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور دوسری ڈویژن یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ساری چیزوں کو بڑے آرام کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کروں گا، آپ سمجھتے جائیں، اپنے پاس نوٹس کرتے جائیں چیزوں. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ ہے کہ دونوں پلیٹ فارم میں اتھینٹک اور نان اتھینٹک میں ود انویسٹمنٹ بھی ہیں اور وداؤٹ انویسٹمنٹ بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم ان کو باری باری ایک ایک کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے. نان اتھینٹک میں انویسٹمنٹ کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ تو بہت کامن ہے اور یہ اسکیم کا سب سے مطلب کہ آسان ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ مطلب اس میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اچھا، ایک چیز میں آپ کو نان اتھینٹک جو پلیٹ فارم ہے اس کی ایک بہت ہی مطلب کہ موٹی سی لائن بتا دوں کہ نان اتھینٹک جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں اس میں تقریباً 90% یہ ہوتا ہے کہ اس میں ریفر سسٹم استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ یہ کہیں گے جی یہ کام کر لیں، اس میں آپ کو اتنی ارننگ ہوگی، یہ کر لیں، یہ کر لیں. بیسیکلی ریفر سسٹم آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہ لوگوں کو اس سرکل میں لایا جاتا ہے. اب مجھے ایک کامن سینس سے آپ ایک چیز بتائیں کہ ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے، اس کو اسے ارننگ ہو رہی ہے،
اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ 10-20 بندوں کو بتائے کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھے اس میں اتنا پروفٹ آ رہا ہے، آپ بھی اس فیلڈ میں آ جاؤ، کوئی نہیں بتائے گا۔ ہاں بشرطے کہ وہ بہت ہی اچھا انسان ہوگا، وہ سوسائٹی کے لیے سوچنے والا ہوگا کہ چلو یار غربت ہے، لوگوں کو ضرورت ہے پیسے کی، تو وہ بتا سکتے ہیں۔ ادروائز کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ بھائی میں اس میں اتنی ارننگ کر رہا ہوں، آ جائیں آپ بھی اس میں ارننگ کریں، کوئی نہیں بتاتا۔ وہی لوگ بتاتے ہیں جن کو ضرورت ہے کہ آپ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، آپ ان کا پلیٹ فارم جوائن کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے آنے سے ان کو فائدہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریفر سسٹم والے 90% کیسز فیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 90%، 100% نہیں ہوتا، کچھ مطلب اس میں ہوتے ہیں ریفر سسٹم میں بھی مطلب کہ اتھینٹک پلیٹ فارم بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں پھر بعد میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ اچھا، اب ہم جو نان اتھینٹک پلیٹ فارم ہیں جس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے ہے۔ وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ سے کہا جاتا ہے جی یہ انیشیل فیس اس کی اتنی ہے، رجسٹریشن فیس آپ اتنی دے دیں، اس کے بعد جناب علی آپ اتنے لوگ لے کے آئیں، فار ایگزامپل یہ رجسٹریشن فیس 500 روپے ہے، آپ 10 بندے لائیں گے تو آپ کی جی منتھلی سیلری یا منتھلی آپ کتنی ملیں گے یا ڈیلی کے آپ کتنے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات کو بڑے غور سے سمجھ لیجئے، اس طرح کے انیشیل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسے ملتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، انیشیل ملتے ہیں، اور وہ لوگ بعد میں قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پیسے مل رہے ہیں، آئیں آپ لوگ بھی یہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی پلیٹ فارم ہی نان اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کو پیسے کیوں مل رہے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پیسے اس لیے مل رہے ہیں کہ جس بندے نے یا جس کمپنی نے یا یہ پورا گروہ ہوتا ہے جس نے یہ کام سٹارٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے 1000 بندے کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، 1000 بندے کو پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے۔ اگر ایک بندے سے وہ رجسٹریشن فیس فار ایگزامپل 3000 چارج کر رہے ہیں کہ آپ کا انیشیل ڈپازٹ 3000 ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو کوئی بھی نام دیں گے، انیشیل ڈپازٹ کہہ لیں گے، رجسٹریشن فیس کہہ لیں گے، کچھ بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے، چیز ایک ہی ہے۔ تو اب 1000 بندہ اگر 3000 روپے ان کو پر ہیڈ دے تو سوچے کتنے پیسے بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ انیشیل کے جو لوگ ہوں گے، جو 20 30 یا 50 لوگ ہوں گے، یا ہو سکتے 100 بندے ہوں گے، ان کو وہ پیمنٹ بھی کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان لوگوں کو پروفٹ بھی ہے، انہوں نے 1000 یا 3000 ڈپازٹ کرایا تو ہو سکتا ہے ان کو 10,000 ریٹرن ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ جو قسمیں اٹھا رہے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ان کو پروفٹ مل رہا ہے، لیکن چونکہ پلیٹ فارم غلط ہے، اب ہوگا یہ کہ انیشیل والوں کو پیسے مل جائیں گے، اس کے بعد جتنے بھی پیچھے 900 بندہ بچ رہا ہے یا 950 بندہ بچ رہا ہے وہ سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، ان کی اماؤنٹ جناب علی وہ لے کے بھاگ جائیں گے۔ انیشیل انہوں نے فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے اکٹھا کیا نا، تو اس میں سے ہو سکتا ہے 2-3 لاکھ روپے وہ انیشیل والے لوگوں کو دے دے، اور اس کے بعد جناب علی باقی سب کے ہڑپ کر کے وہ بھاگ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں فارمولہ؟ تو یہ سب سے بڑا اسکیم کا آسان طریقہ ہے، مارکیٹ میں بہت کامن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو نان اتھینٹک پلیٹ فارم ہوتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بغیر انویسٹمنٹ کے آپ کو پھنسایا جاتا ہے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ جب میں نے انویسٹمنٹ ہی نہیں کی تو میں کیسے پھنس سکتا ہوں؟ تو ایسے آپ پھنس سکتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو کہا جائے جی آپ یہ اتنے ایڈز دیکھیں تو اس کے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ اب ایڈز آپ دیکھتے رہیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملنا، اگلے کا جو وہ ایڈز دیکھ رہے ہیں اگلے کو پروفٹ ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، ٹائم بھی آپ کا قیمتی، آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہوگا۔ کچھ ایسی اپلیکیشن ہے کہ وہ کہیں گے جی یہ آپ انسٹال کر لیں، آپ اس طرح کریں، اس میں یہ کریں وہ کریں، اس طرح کھیلیں، آپ کو پیسے ملیں گے۔ بیسیکلی وہ اپلیکیشن ہی ایسی ہوگی کہ آپ کا اس میں ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے، تو آپ کا ڈیٹا قیمتی ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے لیکن آپ کا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس میں مختلف طریقوں سے آپ کو مطلب پھنسایا جاتا ہے، اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ آپ کو نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ آپ کو نقصان ہوتا ہے، لیکن اس میں پروفٹ نہیں ہوتا، فائدے والی کوئی کہانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ نان اتھینٹکس 2 پلیٹ فارم آپ نے سمجھ لیے۔ اب ہم اتھینٹکس پلیٹ فارم ان کی بات کرتے ہیں۔ اتھینٹکس پلیٹ فارم میں انویسٹمنٹ بھی ہے اور بغیر انویسٹمنٹ کے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اتھینٹکس میں جو انویسٹمنٹ والے ہیں ان میں کیا ہوگا کہ آپ کا چونکہ آپ نے ورک کیا ہے، اتھینٹکس پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ آپ پیسے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ ایک بات یاد رکھیے گا، جو اتھینٹکس پلیٹ فارم ہوگا اس میں ہمیشہ پروفٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پروفٹ اینڈ لاس ہوگا۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہو کہ جناب علی اس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہوگا، لاس بھی ہوگا، کیونکہ وہ بزنس ٹائپ ہوگا، تو بزنس میں دونوں آپشنز آپ کے موجود رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اتھینٹکس پلیٹ فارم ہیں ان میں آپ نے پیسے لگانے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو پیسے لگا رہے ہیں وہ پیسے لے کے کوئی نہیں بھاگے گا۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر پروفٹ ہوگا تو آپ کو پروفٹ ملے گا، اگر لاس ہوگا تو آپ کو لاس ملے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو اتھینٹک پلیٹ فارم ہے اس میں بغیر انویسٹمنٹ کی بھی آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بہت سی ایگزامپلز ہیں، میں آپ کو پھر یہ پلیٹ فارم بھی باری بات بتاؤں گا کہ اتھینٹک پلیٹ فارم کون سے ہیں اور نان اتھینٹک پلیٹ فارم کون سے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک اسکیچ بنا کے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کہانی ہے کیا۔ اب جو اتھینٹک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ آپ کو ریٹرن ملتا ہے، یہ میرے حساب سے سب سے اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا اور آپ کو اس میں پیسہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لاس کے چانسز نہیں ہوتے، مطلب آپ اس کا میکسیمم لاس یہی ہے کہ آپ نے ٹائم دیا ہے اور اس میں اگر آپ کا پیسے آپ کی مطلب ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں آئے یا ہو سکتے ہیں نہیں آئے، تو کم از کم پلیٹ فارم اتھینٹک ہے، ہو سکتا ہے آپ کی لرننگ کم ہو یا ٹائم آپ نے کم دیا ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کی ارننگ آپ کی انیشیلی کم ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں یوٹیوب، فار ایگزامپل یوٹیوب پہ آپ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، آپ کا چینل ہے، آپ نے مونیٹائز ہو گیا آپ کا چینل، اس کے بعد آپ کا اچھا کنٹینٹ ہے، آپ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، آپ کا سبسکرائبر ہے، واچ ٹائم ہے، سب کچھ ہے، تو کیا ہوگا، آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، یوٹیوب اتھینٹک پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پلیٹ فارم چننا ہے اتھینٹک، یوٹیوب چن لیا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے کون سے والا سلیکٹ کیا ہے جس میں پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور وہ آپ کو یوٹیوب دے رہا ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ یوٹیوب پیسے نہیں دیتا، اب کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، وہ اس لیے کہ وہ آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یوٹیوب پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یوٹیوب پیسے دیتا ہے، ٹھیک ہوگا۔ اب اسی طرح کے فری لانسنگ اسی ایگزامپل میں آ جاتے ہیں، فری لانسنگ کی جتنی بھی مطلب پلیٹ فارم ہے، اب فری لانسنگ میں فردر پھر آپ کیٹیگری آ جاتی ہے، یہ بہت ڈیٹیل چیز ہو جائے گی نا فری لانسنگ میں۔ پھر مطلب پلیٹ فارم ہے جس طرح اپ ورک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک اتھینٹک پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ آپ نے اپنی سروسز سیل کرنی ہوتی ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو اماؤنٹ ملتی ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کا ایک اتھینٹک پلیٹ فارم ہے، فری لانسنگ والا بھی۔ اسی طرح کے بہت سے اور پلیٹ فارم ہیں جو کہ اتھینٹکس ہیں اور وہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اتھینٹک میں انویسٹمنٹ والے پلیٹ فارم ہے وہ کون سے ہیں؟ اچھا، یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر ہماری عوام جو ہے وہ پیسہ لگا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کہاں لگا رہی ہوتی ہے، وہ نان اتھینٹک میں لگا رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس پیسہ آ ہی گیا ہے، بہت زیادہ ہے، اور آپ نے مطلب کہ لگانا ہی ہے، تو پھر آپ اتھینٹک پہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اتھینٹکس جو پلیٹ فارم ہے، اتھینٹک میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کی اماؤنٹ کوئی لے کے بھاگ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، پلیٹ فارم اتھینٹک ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی لرننگ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس میں نقصان بھی کر سکتے ہو۔ میں مثال دیتا ہوں، بڑا سب سے اچھی مثال ہے اس کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج PSX، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے، آپ انویسٹمنٹ کریں گے، اس کی بیس پہ آپ ٹریڈنگ کریں گے، ٹریڈنگ میں آپ کو پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ جی اس میں تو بڑا لاس ہوتا ہے، اس میں تو پیسے اڑ جاتے ہیں، جی بالکل اڑ بھی جاتے ہیں پیسے، لیکن بات یہ ہے نا کہ اس میں لوگ کروڑوں بنا بھی لیتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آپ پیسے رکھا دیں، آپ کے سالہ سال پڑے رہیں، تو آپ کے پیسے کوئی نہیں کھائے گا، ٹھیک ہوگا۔ اٹ مین کہ اس پلیٹ فارم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہیں بھاگنے والا نہیں ہے، 50 سال سے آپ کا وہ پلیٹ فارم چل رہا ہے۔ اب یہ آپ کی لرننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں سے پروفٹ نکالتے ہیں یا لاس میں آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح فوریکس ہے، فوریکس ٹریڈنگ ہے۔ اب فوریکس میں بہت سے لوگ فوریکس کو ناپسند کرتے ہیں، اسی لیے کہ شاید میں خود بھی اس کو نہیں لائک کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا لاس ہو جاتا ہے۔ لیکن لاس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اس میں آپ کا اپنی اماؤنٹ آپ کی کم ہوتی ہے، لیوریج وغیرہ وہاں پہ آپ اچھا خاصا لے لیتے ہیں پیسے، آپ کا پیسہ اس میں اڑ جاتا ہے۔ لیکن فوریکس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، فوریکس میں کوئی آپ کا اگر آپ نے اچھے بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ کھولا ہے تو پیسے آپ کے وہ لے کے بھاگے گا نہیں۔ اب ٹریڈنگ سے آپ کا پروفٹ لاس ہوتا ہے،
وہ سیپریٹ ایشو ہے، وہ تو ہوگا یا پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا، ٹھیک ہو گیا. یہ سمجھ رہے ہیں، یہ چیزیں اتھینٹک پلیٹ فارم ہیں، ان میں آپ کو پیسہ لگا کے تو پروفٹ لے سکتے ہیں، لاس وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں فردر چیزوں کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے بروکر کون سا سلیکٹ کرنا ہے، ٹریڈ کیسے کرنا ہے، یہ ساری آپ کی لرننگ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں. اس ویڈیو میں ایک ویڈیو میں میں سارا کچھ نہیں آپ کو بتا سکتا کہ آپ کیسے کون سا بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں گے، کیسے ٹریڈ کریں گے، کیسا ہوتا ہے، یہ چیزیں مطلب کہ کافی ڈیٹیل طلب ہے، ٹھیک ہے. اب بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم انویسٹمنٹ اتھینٹک پلیٹ فارم میں انویسٹمنٹ والے کون سے پلیٹ فارم ہیں. اچھا، نان اتھینٹک میں جب ہم آ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو کہ انویسٹمنٹ والے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں تو وہ مختلف نام کے ساتھ آئیں گی. اب میں اس کی بڑی زبردست مثال ہے، اب جن لوگوں کو نالج نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے آج سے تقریباً 1 سال پہلے ایچ ٹی فاکس کے نام سے ایک بروکر آیا تھا، یہ فوریکس ٹریڈنگ کا آیا تھا. اب فوریکس کو میں نے نام بتایا، آپ کے ذہن میں جا کے فوریکس تو اتھینٹک پلیٹ فارم ہے، جی بالکل، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپ کا اکاؤنٹ بھی اتھینٹک بروکر کے ساتھ، لیگل بروکر کے ساتھ اوپن ہونا چاہیے. تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ وہ لوگوں نے بھی یہ فوریکس ٹریڈنگ کا کام کیا تھا کہ فوریکس ٹریڈنگ ہم کرتے ہیں اور انویسٹمنٹ لوگ کراتے تھے اور اس میں ڈیلی کا وہ پروفٹ دیتے تھے. لیکن وہ کیا تھا، وہ بروکر کوئی رجسٹرڈ نہیں تھا، کوئی اتھینٹک نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا کہ اسی طرح لوگوں نے پیسہ اس میں، کیونکہ وہ ڈیلی کا ڈیلی پروفٹ دیتے تھے، ٹریڈنگ والا تو چکر ہی نہیں تھا اس میں نا، وہ ڈیلی کا سگنل دیتے تھے اور ہر بندے کو ہی پروفٹ آتا تھا. لوگوں نے اس میں بڑا اپنا پیسہ جناب انویسٹ کیا اور وہ جب اچھی خاصی اماؤنٹ بن گئی تو وہ لے کے بھاگ گئے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مطلب یہ نان اتھینٹک پلیٹ فارم جو تھا وہ نان اتھینٹک تھا، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے وہاں لے کے پیسے انویسٹمنٹ کیا، آپ نے وہ لے کے بھاگے. اسی طرح مختلف نام سے کمپنیاں ہوں گی، گولڈ مائن ہے جی، یہ بلا یہ ہماری یہ پروڈکٹ لے لیں، اس سے بعد آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا، آپ اتنے لوگوں کو لے کے آئیں گے تو آپ کا یہ ہو جائے گا. مختلف نام سے ایپس ہوں گی، برانڈز ہوں گی، اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو وہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ یہ وہ پلیٹ فارم نان اتھینٹک ہے. اور جو نان اتھینٹک میں آپ کی وداؤٹ انویسٹمنٹ ہے، وہ ابھی چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جناب علی مختلف ایڈز دکھوانا چاہتے ہیں آپ سے، اپنے سبسکرائبر لینا چاہتے ہیں، اپنے واچ ٹائم لینا چاہتے ہیں، آپ کا ڈیٹا چوری کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے پرپز ہوتے ہیں ان کے، آپ کا مطلب کہ ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے پرپز ہوتے ہیں. ان کو گین کرنے کے لیے وہ مختلف ایپس ہوتی ہیں، مختلف ویب سائٹس ہوتی ہیں، ان کے ذریعے یہ آپ کو مطلب راغب کیا جاتا ہے ان کی طرف، ٹھیک ہو گیا. یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ اس کنسیپٹ کو سمجھ چکے ہوں گے تو پھر میرے حساب سے آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے. اور آپ سے جب بھی کوئی پوچھے گا آن لائن ارننگ کے بارے میں تو آپ کم از کم اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کون سے کہاں پہ ہم نے کام ہمیں کرنا چاہیے، کس فیلڈ میں کہاں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو مطلب میری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.